سورہ الجن کی دو آیات جو کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں. عالم الغیب، اللہ غیب کا عالم ہے. نہ وہ فقط غیب کا عالم ہے بلکہ جو چیز حاضر ہے وہ اس کا بھی عالم ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پہ کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے. الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو وہ پسندیدہ قرار دے اسے اپنے غیب پہ مطلع کرتا ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے غیب کا لغوی معنی بتایا تھا. توجہ ہے نا میری طرف؟ لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس چیز کا بھی آپ نے بیسک معنی تلاش کرنا ہو تو وہ آپ ڈکشنری اٹھاتے ہیں تو وہ ہر زبان میں ڈکشنری ہوتی ہے، اردو کی بھی ہے، عربی کی بھی ہے، انگلش کی بھی ہے. تو وہ جو بیسک معنی ہوتا ہے اس چیز کا وہ آپ ڈکشنری اٹھا کے اس سے اس کا بنیادی معنی وہاں سے تلاش کرتے ہیں. ہم نے بھی جو کل غیب کا آپ کو معنی بتایا تھا کہ ہر وہ چیز جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو اسے غیب کہا جاتا ہے. یہ غیب کا لغوی معنی تھا. سمجھ آ رہی ہے کچھ یہ نہیں؟ غیب کا بنیادی معنی تھا، بیسک معنی تھا. لیکن عقائد کی اصطلاح میں، علم عقائد میں علم غیب کا کیا معنی ہے؟ وہ جو ہے یا نہیں؟ آج لگتا ہے کہ منبرگاہ خالی ہے. ساتھ ساتھ بولنا ہے کیونکہ آپ بولیں گے تو میرا گلا بولے گا. تو کل کی گفتگو میں ہم نے غیب کا بنیادی معنی جو اس کا لفظی مطلب تھا، جو اس کا لغوی معنی تھا، اسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو علم غیب ہے اس کا علم کلام یعنی عقائد کا جو علم ہوتا ہے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے، جس میں عقائد کی باتیں چھیڑی جاتی ہیں. تو اس علم کی روشنی میں علم غیب کا کیا معنی ہے؟ دو کتابوں سے بڑی ہی جلدی سے علم غیب کا معنی بیان کر کے آگے چل رہا ہوں چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور ہم نے باتیں بہت زیادہ کرنی ہیں. دن کل کا فقط دن رہ گیا ہے. تو آج اور کل ہم نے اس علم غیب والے موضوع کو مکمل کرنا ہے. کوشش کریں کہ آپ گفتگو کو سنیں اور سمجھیں اور آگے چلیں. دو کتابوں سے علم غیب کا جو عقائد کے اعتبار سے معنی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ایک کتاب شیخ مفید علیہ الرحمن کی کتاب ہے اوائل المقالات، اور ایک شیخ جعفر سبحانی جو ایران میں بہت بڑے عالم ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے الایمان والکفر فی الکتاب والسنہ، کہ ایمان اور کفر سنت کی نگاہ میں، سنت کی روشنی میں ایمان و کفر کی وہاں پہ انہوں نے بڑی زبردست بحث کی ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے غیب کا معنی یہی کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. علم غیب عقائد کی روشنی میں اس علم کو کہا جاتا ہے جو علم کسی کا ذاتی علم ہو.
ہاں آج باتیں جتنی بھی ہوں گی اس سے آپ پریشان ہوں گے. علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو علم کسی انسان کی ذات سے پھوٹے، وہ علم کہ جس کے لیے انسان کسی کی طرف محتاج نہ ہو. کوئی بھی انسان ہے، میں کسی کو استثناء اس میں نہیں کر رہا ہوں. ہر وہ ذات جس کا علم ذاتی ہو، اس کا اپنا ہو، اس نے کسی سے لیا وہ نہ ہو، اسے علم عقائد کی روشنی میں علم غیب بولتے ہیں. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ میرے خیال اس سے آسان تو نہیں کر سکتا. اب آؤ، کائنات بھری میں کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کا علم اپنا ہو، اس نے کسی سے نہ لیا ہو؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ کون ہے وہ ذات کہ جس کا علم اپنا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جس کا اپنا علم ہے؟ باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں برگزیدہ، ان کا یہ علم اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ سے لیا ہوا ہے. ہاں تو غیب کا علم کیا ہوا؟ جس کا اپنا ذاتی ہو. تھوڑا تھوڑا بولتے رہے. جس کا اپنا ذاتی ہو، جو کسی سے علم کے حصول کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو، وہ علم ذاتی ہوتا ہے. اس علم کو علم غیب کہتے ہیں. اب آئیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے پیغمبر اکرم سے بڑھ کے اس کائنات میں کسی کے پاس علم ہے؟ نہیں ہے. پیغمبر اکرم کا یہ اپنا علم ہے یا اللہ نے دیا ہے؟ اللہ نے دی ہے. بس پتہ چلا پیغمبر کا یہ علم جتنا بھی ہے، ہاں، جس کو کوئی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہماری عقل کی حدود سے باہر ہے پیغمبر اکرم کے علم کی وسعتیں، اور اسی طریقے سے ان کے آل کی علم کی حدود کی وسعتیں ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے. ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. جتنا بھی ان کا علم آپ کہیں، یہ سارے کا سارا یہ ان کا اپنا ہے یا انہوں نے اللہ سے لیا ہے؟ تو پس وہ علم جو کسی سے لیا جائے وہ علم غیب کہلاتا ہے. تو پھر ان کے پاس علم غیب ہوا یا نہ ہوا؟ پریشان ہو گئے آپ. اب آئیں اس کے لیے، اس سوال کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، قرآن پڑھیں گے کہ ہم نے علم غیب کی تو تعریف کر دی ہے. شیخ مفید نے یہ بیان کیا، شیخ جعفر سبحانی نے یہ بیان کیا، دیگر تمام علماء نے علم غیب کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف یہی ہے کہ وہ علم جو کسی کی ذات سے پھوٹے، وہ علم جو جس کا منبع اور مرکز اور سرچشمہ کوئی اور نہ ہو بلکہ اس کا اپنا ذاتی علم ہو، وہ بے نیاز ہو کسی سے علم کے حوالے سے. یہ علم فقط اللہ کا ہے. اسی علم کو علم غیب کہتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی برگزیدہ ہستیوں کے پاس جتنا بھی علم مان لو، وہ سارے کا سارا اللہ سے لیا ہوا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کو علم غیب دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ باتیں پہنچ رہی ہیں. اب اگر قرآن کا جائزہ لیں تو قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں. ایک قسم کی وہ توجہ، آج مجھے بالکل نعرہ نہیں چاہیے، آج مجھے فقط آپ کی توجہ چاہیے. توجہ. قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں. ایک قسم کی وہ آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب فقط اللہ کے پاس ہے.
کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ایک قسم کی آیات ایسی ہیں جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ نے اپنے غیب پہ کسی کو مطلع کیا ہے۔ ہاں، دونوں قسم کی آیات پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، اور پھر ہم گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے۔ ساری آیات میں نہیں پڑھتا، چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس قسم کی آیات بھی چند پڑھوں گا، اس طرح کی جو آیات ہیں وہ بھی پڑھوں گا، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ علم غیب کس کے پاس ہے؟ فقط اللہ کے پاس، اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ اور کچھ آیات ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ علم غیب اللہ نے کسی کو دیا ہے۔ آؤ اس قسم کی جو پہلی آیات ہیں ان میں سے 3 آیات پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا ہے، اپنے پاس رکھا ہے۔ سورہ النمل کی پہلی آیت، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے حبیب کہہ دو کہ زمینوں اور آسمانوں میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ آیت بالکل دو ٹوک اور کلیئر کٹ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب نہیں جانتا ہے، ایسی ہے نا جی۔ دوسری آیت، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها، جسے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کی ذات کے۔ یہ آیت بھی بالکل کلیئر کٹ کہہ رہی ہے کہ غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانوں کی چابیاں فقط کس کے پاس ہے؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اے میرے حبیب کہہ دو کہ علم غیب تو فقط اللہ کے لیے ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں کہ جو اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ وہ علم کہ جس کو آپ علم غیب بولتے ہیں وہ اللہ نے فقط اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب آ جائیں اس دوسری آیات کی طرف جو یہ کہتی ہیں کہ نہیں اللہ نے علم غیب کسی اور کو بھی دیا ہے۔ فقط 2 آیتیں پڑھوں گا وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مومنوں کو نہیں چھوڑتا ہے اس حال پہ جس پہ تم ہو۔ اے مشرکو، اللہ کو نہ ماننے والو، اللہ مومنوں کو اس حال پہ نہیں چھوڑتا ہے کہ جس حال پہ تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ پاک کو ناپاک سے جدا کر دے گا۔ اللہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے کیا کر دے گا؟ جدا کر دے گا۔ اور بھرے قرآن میں اللہ نے پاک اور ناپاک کو جدا کرنے کے لیے ایک سند اتاری ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پاک و پاکیزہ ہیں اہل بیت۔ یہاں تک کہ پاک و پاکیزہ کو آپس میں کیا کر دے؟ جدا کر دے۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کسی کو بھی غیب پہ اطلاع نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے اللہ جس کو چاہے پسند کر لے، منتخب کر لے، اسے اپنے غیب پہ مطلع کرتا ہے۔ تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کچھ تو منتخب ہیں نا کہ جن کو اللہ غیب کے اوپر اطلاع بیٹھے ہیں دیتا ہے۔
کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے غیب کے اوپر کیا دیتا ہے؟ اطلاع دیتا ہے۔ بس یہ آیت بالکل کلیئر کٹ کہہ رہی ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں، کچھ برگزیدہ انسان ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے غیب کے اوپر مطلع کیا ہے۔ دوسری آیت جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورہ جن کی 26 نمبر اور 27 نمبر آیت، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ غیب کا عالم ہے، وہ اپنے غیب پہ کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے مگر کہ رسولوں میں سے جس رسول کو وہ پسند کر لیتا ہے۔ اب گفتگو بڑے ہی ایک علمی نقطے کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک قسم کی آیات کہہ رہی ہیں کہ علم غیب کس کے پاس ہے؟ فقط دوسری قسم کی آیات کہہ رہی ہیں کہ علم غیب فقط اللہ کے پاس نہیں ہے، کچھ اور لوگوں کے پاس بھی ہے۔ تو کیا یہ قرآن کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے؟ ظاہراً تو تضاد نظر آ رہا ہے۔ ایک قسم کی آیات کہہ رہی ہیں، اس لیے آپ چپ ہیں کہ یہ باتیں اس منبر پہ ہوتی نہیں ہیں۔ ایک قسم کی آیات کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے پاس ہی علم غیب ہے، دوسری قسم کی آیات کہہ رہی ہیں کہ نہیں اللہ کے پاس، فقط اللہ کے پاس نہیں ہے، کچھ اور کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے۔ تو بظاہر ان آیات میں ٹکراؤ لگ رہا ہے یا ٹکراؤ نہیں لگ رہا ہے؟ تو اس ٹکراؤ کو کیا قرآن میں آپس میں آیات میں ٹکراؤ ہے؟ قرآن کی آیات ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ٹکراتی نہیں ہے۔ ہاں، اس ظاہری ٹکراؤ کو جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ٹکراؤ کو کیسے دور کریں؟ اس کے علماء نے متعدد جواب دیے ہیں، میں ان میں سے 2 جواب آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک صلوات بھیج دیں۔ بھائی، پہلی قسم کی آیات جو یہ کہہ رہی ہیں کہ علم غیب اللہ کے لیے ہے فقط، ان آیات سے مراد یہ ہے کہ وہ ہستی جس کا علم اپنا ذاتی ہے وہ فقط اللہ میں منحصر ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جن آیات میں یہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا اپنا ذاتی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے یہ آیات؟ اور وہ آیات جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی علم ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو علم غیب ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ سے دیا ہوا ہے۔ ہاں، ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے لیا ہوا ہے۔ تو پس یہ بیان جو آپ کی خدمت میں اب بیان کیا ہے کہ پہلی آیات کہہ رہی ہے کہ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اے میرے حبیب کہہ دو کہ غیب تو فقط اللہ کے لیے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا اپنا ذاتی علم ہو، باقی سب کا اللہ سے لیا ہوا ہے۔ تو دوسری آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس غیر خدا کے پاس جتنا بھی غیب کا علم ہے یہ ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ سے لیا ہوا ہے۔ تو کوئی قسم کا آپس میں ٹکراؤ موجود ہے؟ ٹکراؤ کب بنتا ہے؟ ٹکراؤ تب بنتا ہے، سمجھ گئے آپ، بیدار مجمع ہے، ٹکراؤ تب بنتا ہے جب کوئی آیت کی تفسیر یوں کرے کہ ادھر آیت کہہ رہی ہے کہ ذاتی علم اللہ کا ہے اور دوسری طرف سے آیت کہے کہ غیر خدا کا علم بھی ذاتی ہے اور اپنا ہے۔ تب اللہ کے علم اور غیر خدا کے علم میں کیا پیدا ہوگا؟
ٹکراؤ پیدا ہوگا. لیکن اگر غیر خدا کے پاس جتنا بھی علم ہے یہ کہا جائے کہ اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا اپنا ہے، اس نے اللہ سے لیا ہے، اللہ نے کسی سے لیا نہیں ہے، تو ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ ختم ہو گیا نا. جن جن کو یہ سمجھ آ گیا وہ ذرا صلوات بھیج دیں. دوسرا جواب تھوڑا سا اس سے گہرا ہے، سمجھیے گا. پہلی قسم کی آیات جو یہ کہہ رہی ہیں کہ علم غیب فقط اللہ کے لیے ہے، ہاں، زمین و آسمان میں غیب کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور اس کے علاوہ جو دیگر آیات ہیں، یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ علم غیب کے جتنے بھی مراتب ہیں، علم غیب کے مراتب ہیں، ہاں، علم غیب کے مراتب ہیں. اب انشاءاللہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ علم غیب کے مراتب بیان کروں. علم غیب کے جتنے بھی مراتب ہیں، کوئی مرتبہ ایسا نہیں کہ جو اللہ سے پوشیدہ ہو. اللہ ہر قسم کے غیب کو جانتا ہے. ہر وہ غیب، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کل میں بتا چکا ہوں اس چیز کو. ہر وہ چیز کہ جو بشر سے اوجل ہے اللہ اس کو جانتا ہے. پس غیب کے جتنے بھی مراتب ہیں، پس جتنی بھی انواع کا غائب ہے، اللہ ان سب کو جاننے والا ہے. کوئی غیب ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے پوشیدہ ہو، وہ ہر غیب کو جانتا ہے. اور جو دوسری قسم کی آیات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر غیب غیر خدا کے پاس نہیں ہے. کچھ غیب ایسا ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کیا ہے تاکہ اللہ اور غیر اللہ کے علم میں فرق رہے. سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ اللہ کے پاس ہر قسم کا غیب کا علم ہے، ان کے پاس بھی علم غیب ہے، لیکن کچھ درجے کم ہیں تاکہ اللہ اور غیر اللہ کے علم میں کچھ حد فاصل تو رہے نا. ہاں، میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. سورہ لقمان جا کے پڑھیے گا. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ کے پاس قیامت کے بپا ہونے کا علم ہے. ہاں، امام کے پاس یہ علم ہے کہ قیامت کب آئے گی. پریشان ہو گئے ہیں. ہاں، قیامت کا علم جو ہے یہ اللہ کے پاس، اللہ کے ساتھ خاص ہے. معصوم کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. اب جب یہ آپ کے سامنے کہا جاتا ہے نا کہ معصوم کو نہیں پتا، تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ معصوم کے لیے کوئی تنقیص کر رہے ہیں یا معصوم کے لیے نقص ہے. نقص نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے علم میں حد فاصل ہے. کچھ علم اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص رکھا ہے، اس کے اوپر کوئی ذات مطلع نہیں ہے. کوئی ذات مطلع نہیں. ایک اور مثال دوں. اللہ کی ذات کا، توجہ کیجیے گا، اللہ کی ذات کا ویسے علم جیسے وہ ہے، ہاں، جیسے وہ ہے، یہ علم فقط اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے. بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی؟ اللہ کی ذات کا علم، کیونکہ اس کی ذات کیا ہے؟ متناہی ہے یا لا متناہی ہے؟ لا متناہی. اور متناہی کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اس کی ذات لفظ سے بدل رہا ہوں. اس کی ذات محدود ہے یا لا محدود ہے؟ اللہ کے علاوہ باقی سارے کے سارے محدود ہیں یا لا محدود ہیں؟ تو پس جو جتنا بھی کمال کے مرتبے پہنچ جائے نا، چاہے پیغمبر اکرم ہی کیوں نہ ہو، وہ محدود ہیں اللہ کے مقابلے میں. اللہ ہے لا محدود اور غیر اللہ ہے محدود. محدود لا محدود کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے.
بس گفتگو سمجھ آ گئی اس نقطے پہ. ابھی تک ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں, آیات کی روایات کی طرف ابھی میں نہیں گیا ہوں, اس کے بعد روایات کی طرف آ رہا ہوں. تو دوسرا جواب میرے دوستو بزرگو یہ بنتا ہے کہ جو یہ ظاہری آیات کے درمیان ٹکراؤ نظر آ رہا ہے, اس ٹکراؤ کو کیسے دور کریں گے؟ کہ پہلی قسم کی آیات کہہ رہی ہیں کہ غیب کے جتنے بھی مراتب ہیں ہر غیب کو اللہ کی ذات جانتی ہے, لیکن جو دوسری قسم کی آیات ہیں وہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ان کو غیب کا تو علم ہے, لیکن کچھ غیب کے, اگرچہ وہ تھوڑا پوائنٹ ہے, کچھ غیب کے ایسے مراتب ہیں جن کو غیر اللہ نہیں جانتا ہے, جن کو نبی اور معصوم امام بھی نہیں جانتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی کا علم ہے کہ کب قیامت آئے گی, اور خود اللہ کی ذات کا علم جو ہے یہ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے, اس لیے کہ غیر اللہ جتنا بھی کمال کے مرتبے پہ پہنچ جائے وہ ہے تو محدود, جبکہ اللہ لا محدود ہے. محدود لا محدود کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی یہاں تک گفتگو ہے نہیں؟ جن کو جتنی سمجھ آئی ہے وہ اتنی بلند آواز سے صلوات بھیج دیں. بارے دیگر بھی صلوات بھیج دیں محمد وعلی اچھا جی. اب آئے روایات کی طرف. یہ تو آیات ہم نے بیان کر دی ہیں. جس طرح قرآن مجید کی آیات میں ظاہری آپ کو ٹکراؤ نظر آ رہا تھا, اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال میں بھی آپ کو ظاہری ٹکراؤ نظر آئے گا. اچھا یہاں پہ آپ مناسبت اچھی بن گئی ہے, یہ میں ایک جملہ کہہ دوں. ہم بہت زیادہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مجتہدین کے فتاوی کے درمیان اختلاف کیوں ہے. ایسے کرتے ہیں نا کہ مجتہدین کے فتاوی کے درمیان اختلاف کیوں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے دو قسم کی آیات پڑھی. آپ کو اختلاف لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا؟ لگ رہا تھا اختلاف, لیکن جب میں نے اختلاف کو دور کیا تو وہ اختلاف باقی رہا ہے. پس جو تجھے مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف نظر لگتا ہے وہ اختلاف ہوتا نہیں ہے, تجھے نظر آتا ہے. ہاں اگر آپ کہو کہ ادھر قرآن مجید اگر معصوم کے فتاوی غیر معصوم کے فتاوی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے تو آ ذرا قرآن کو پڑھ. اس میں ظاہری طور پہ تیری عقل کی بنیاد پہ تجھے اختلاف نظر آتا تھا, لیکن جب کسی صاحب علم نے اس کو حل کیا تو تجھے سمجھ آ گیا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے تیرا اشکال تیری اپنی عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, لیکن اختلاف ہوتا نہیں ہے. توجہ ہے نا میری طرف؟ ابھی اسی مسئلے کو مزید یہ حل ہو جائے گا. یہ جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کچھ روایات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جن سے ظاہری طور پہ آپ کو ٹکراؤ نظر آئے گا. صلوات بھیجیں محمد وعلی پس روایات اہل بیت علیہ السلام کو بھی آیات کی طرح دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. بالکل جس طرح ہم نے قرآن کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, اسی طریقے سے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے فرامین کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. سب سے پہلا وہ حصہ روایات کا جس میں ائمہ اہل بیت نے ببانگ دوہل یہ کہا کہ ہمارے پاس علم غیب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری قسم کی آیات جس میں خود امام نے کہا ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف ہے, یہ تو غیر معصوم ہے نا. اب معصوم کے دو فرمان ہیں, ایک ہی معصوم ہے. ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم غیب ہے. ایک میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ علم غیب ہمارے پاس ہے. وہی امام دوسری روایت میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے.
وہاں تو دو مرجے ہیں نا، دو کی باتوں میں اختلاف ہے، یہاں ایک بندہ ہے جس کی دو باتوں میں تضاد ہے، تو کدھر جاؤ گے آپ؟ اس لیے ہر وہ چیز جو اشکال تیرے ذہن میں گھسیڑا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ اشکال بنتا بھی ہو۔ ہاں جہاں سے تجھے سمجھ نہ آئے، سمجھنا تیرا حق ہے، سوال کرنا تیرا حق ہے، جواب دینا یہ ہمارا وظیفہ ہے، لیکن جواب دینے کے بعد اس پہ قانے ہو جانا یہ عقل مند بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و اہل بیت محمد۔ بس بڑی جلدی کے ساتھ میں دونوں قسم کی روایات سے ایک روایت پڑھ کے آگے چلوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ روایت میں بھی ظاہری ٹکراؤ ہے، جیسے کہ قرآن کی آیات میں ظاہری ٹکراؤ تھا اور اس ٹکراؤ کو ہم نے دور کیا ہے، اور اس ٹکراؤ کو بھی ہم انشاءاللہ دور کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یا مفضل، اے مفضل، یہ میں اس لیے لکھا ہوا لے کے آیا ہوں، زبانی بھی یاد ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے نہیں یہ پڑھنا آ رہا، اس لیے کہ تاکہ چیز اتھینٹک ہو جائے کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے مشارق و انوار الیقین، حافظ رجب البرسی کی۔ امام فرماتے ہیں، یا مفضل، اے مفضل، من زعم ان الامام من آل محمد یعزب عنہ شیء من الامر المحتوم، جو بندہ یہ گمان کرے، عقیدہ نہیں، جو بندہ یہ گمان کرے کہ آل محمد کے ائمہ میں سے کسی امام کے پاس لوح محفوظ کے حتمی امور میں سے کوئی امر وہ نہیں جانتا ہے، فقط کفر بما نزل علی محمد، تو محمد کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا وہ منکر ہو گیا ہے۔ کوئی بندہ یہ انکار کرے کہ محمد و آل محمد کے جو ائمہ ہیں ان کو اللہ کے حتمی کاموں میں سے جو لوح محفوظ کے اندر ہے، ان حتمی کاموں میں سے کوئی چیز ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے، تو یہ بندہ کیا ہو گیا ہے؟ محمد پہ نازل ہونے والی وحی کا منکر ہو گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ لقد اعطینا علم الاولین والآخرین، خدا کی قسم ہمیں اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ قال له رجل من اصحابہ، امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، جعلت فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں، عندک علم الغیب، کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ یہ سوال کس سے ہوا ہے؟ شیخ ناصر سے نہیں ہوا، امام بارگاہ مہاجرین میں کس سے ہوا ہے؟ امام جعفر صادق سے ہوا ہے۔ اعندک علم الغیب، کیا آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ویحک، تیری بربادی ہو، انی اعلم ما فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، تم برباد ہو جائے مردوں کی صلبوں میں اور خواتین کے شکم میں جو کچھ ہوتا ہے میں وہ جانتا ہوں۔ فرمایا، ویحکم، تم سب کی بربادی ہو جائے، وسعوا صدورکم، اپنے سینوں کو ہمارے فضائل کے لیے چوڑا کرو۔ ہاں، بس جس کا سینہ اہل بیت کے فضائل کو سن کے تنگ ہوتا ہے وہ آپریشن کروائے۔ معصوم کہہ رہے ہیں، وسعوا صدورکم، اپنے سینوں کو وسیع کرو، ولتبصر اعینکم، اپنی نگاہوں کو نگاہ بصیرت بناؤ، ولتع قلوبکم، اور اپنے دلوں کو بابصیرت بناؤ۔ ہاں، فرمایا، فنحن حجت اللہ فی خلقہ، ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کی حجت ہیں، وَلَن يَسْعَ ذَلِكَ، ہمارے علم کی حدود کا دائرہ کار اتنا ہے کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ اتنا وسیع ہے کوئی اس کو چیز سما نہیں سکتی ہے، الا صدر
کل مؤمن قوی، لیکن ایسا قوی مومن اس کا سینہ ہمارے علم کو برداشت کر سکتا ہے۔ جو قوی مومن ہوتا ہے نا، قوی سے مراد نہیں ہے کہ اچھی خاصی ورزش کرتا ہو اور اس کے اچھے باڈی بلڈر ہو، وہ قوی سے مراد وہ نہیں ہے، یعنی ایمان کے اعتبار سے قوی ہو۔ ہاں، کتنی اس کی قوت ہو تو تب جا کے وہ ائمہ کے علم کو برداشت کرے گا۔ فرمایا قوتہ کا قوت جبل تہامہ الا باذن اللہ، اس کی قوت اتنی ہوگی جتنی تہامہ پہاڑ کی قوت ہے، تب جا کے وہ اللہ کے اذن سے ہمارے علم کو برداشت کر سکے گا۔ واللہ لو اردت ان احصی لکم کل حصات لاخبرتکم، خدا کی قسم میں صادق آل محمد اگر چاہوں کہ زمین میں جتنی بھی کنکریاں اور پتھر ہیں تمہیں ایک ایک کے متعلق گن کے بتاؤں کہ وہ کتنی آئے، میں بتا سکتا ہوں۔ ہاں، یہ روایت مناقب آل ابو طالب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 374 کے اوپر موجود ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے بھیجیں۔ بس ایک روایت اور تاکہ ہمیں یہ سمجھ لگے، اس قسم کی یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ ائمہ کے پاس علم غیب بیٹھے ہیں۔ یہ 2-3 روایت آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، ان سے کیا پتہ چلا کہ ائمہ کے پاس علم غیب ہے۔ اب ایک روایت اور سناؤں، یہی امام جعفر صادق جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس علم غیب ہے، انہی کی زبانی سنیے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے بیت۔ روایت ہے کہ راوی امام علیہ السلام کا صحابی ہے سدیر سین کے ساتھ، کنت انا و ابو بصیر و یحییٰ البزار و داود بن کثیر فی مجلس ابی عبداللہ صادق علیہ السلام، کہ میں یعنی سدیر، ابو بصیر، یحییٰ بزار اور داود بن کثیر امام صادق کی محفل اور مجلس میں موجود تھے۔ اذ خرج الینا وہو مغضب، امام علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور غصے کی حالت میں تھے۔ جو بندے سو رہے ہیں ان کی بیداری کے لیے صلوات بھیجیں۔ امام علیہ السلام غصے کی حالت میں تھے۔ قال یا عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب، مولا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر ہمیں تعجب ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں۔ پہلی روایت ذہن میں ہے نا، یہی امام صادق کہہ رہے ہیں کہ ایک تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، آپ کہیں گے کہ یہ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ما یعلم الغیب الا اللہ عز وجل، اللہ کے غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ لقد ہممت بضرب جاریتی فلانا، کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے گھر میں، اچھا امام کا گھر کیا تھا؟ کوئی کوٹھی بنگلہ تھی؟ ہاں، امام فرماتے ہیں لقد ہممت بضرب جاریتی فلانا، میں نے اپنی فلاں کنیز کو اپنے گھر میں تلاش کرنا چاہا، اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ امام اسے سرزنش کر سکے۔ فہربت منی، وہ مجھ سے بھاگ گئی۔ فما علمت فی ای بیوت الدار ہی، تو تم کہتے ہو کہ آپ کے پاس علم غیب ہے، یہ بھاگ کے گھر کے کس کمرے میں گئی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے۔ ہاں، ایک دفعہ کہا کہ اللہ، یہ باتیں اگر ورقے نہ ہوتے نہ میں پڑھتا تو آپ کہتے کہ پتہ نہیں مولانا صاحب اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں۔ میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ روایت سنیں۔
امام کہہ رہے ہیں کہ علم غیب، کوئی لوگ یہ گمان کرے کہ ہمارے پاس علم غیب ہے، علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ میں نے تو اپنی کنیز کو سرزنش کرنے کے لیے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، وہ جب بھاگی تو مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کس کمرے میں ہے۔ امام کے کوئی اتنا بڑا گھر تھا کہ اس کے 25-30 کمرے ہیں کہ امام علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کدھر ہے۔ فہربت منی، وہ مجھ سے بھاگ گئی۔ فما علمت فی ای بیوت الدار، وہ گھر کے کس کمرے میں ہے میں یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ توجہ ہو گئی میری بات کی طرف یا نہیں ہوگی؟ تو اب کیا کہیں گے آپ؟ امام علیہ السلام ایک ہی امام ہے، ایک ہی امام ہے جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس علم غیب ہے، وہی امام ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے۔ تو کیا کرو گے؟ ہاں، امام علیہ السلام کے کلام کا بھی وہی جواب ہے جو ہم نے اللہ کی آیات کے متعلق جواب دیا تھا۔ جن روایات میں امام صادق اور ان کے اجداد اور ان کی اولاد نے یہ کہا ہے کہ غیب ہمارے پاس ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس عطا کردہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو روایات کہہ رہی ہے ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور پھر یہی جو روایت ہے، بڑی تعجب کی بات ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بڑی تفصیلی روایت ہے، میں اس کو تفصیل سے پڑھتا۔ یہی سدیر صحابی جو ہے نا، جس کو امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی کنیز کا پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر کے کس حصے میں ہے، جب سارے اصحاب اٹھ کے چلے گئے، سدیر پیچھے پیچھے، خاص شاگرد جو تھے وہ امام کے ساتھ پیچھے پیچھے گیا۔ کمرے میں جب گئے، امام علیہ السلام کو سدیر نے کہا، مولا کیا آپ کتاب خدا کے وارث نہیں ہیں؟ آپ کتاب خدا کے وارث ہیں؟ کہا ہاں ہم کتاب خدا کے وارث ہیں۔ کہا پھر کتاب میں تو رتب و یابس کا علم ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے؟ امام علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ میرے اس سینے کی طرف نگاہ کرو، اس میں ہر شے کا علم موجود ہے۔ بس امام نے لوگوں کے سامنے کیوں نہیں بیان کیا تھا؟ اس لیے کہ لوگوں میں طرح طرح کے افراد بیٹھے تھے، ہر شخص کا دل اس قابل نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل کو برداشت کر سکے۔ جب سدیر تنہائی میں گیا تو کہا اب مجھے تیری گمراہی کا خوف نہیں ہے، اس لیے میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہمیں اللہ کی طرف سے غیب کا علم عطا ہوا ہے۔ بس گفتگو کو یہیں پہ روک رہا ہوں آج۔ ماشاءاللہ کافی آپ نے اچھا سنا اور علمی گفتگو آپ ہوئی اس مجلس میں۔ خدا ہماری اور آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ واقعاً اگر ہماری مجالس میں یوں کتاب سے دیکھ پڑھنے کی سنت بن جائے تو اس قوم کا بچہ بچہ عالم ہوگا۔ اس قوم کا بچہ بچہ عالم ہوگا، اس لیے کہ کتاب پڑھنے سے ہی قوموں کی ثقافت بدلتی ہے، علم بڑھانے سے ہی قومیں بڑھتی ہیں۔ اگر میں آ جاؤں نہ الٹا سیدھا آپ کو ڈانٹ کے تبلیغ کروں کہ کیوں نہیں تم داڑھی رکھتے، کیوں نہیں تم نماز پڑھتے، نہیں، اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا۔ اپنی قوم کے علمی لیول کو بلند کر، پھر وہ اللہ کے خود بخود قریب ہو جائے گی۔ جب قوموں کا لیول بلند ہوتا ہے، جب کسی کی رب کی معرفت بڑھ جاتی ہے، پھر اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تو نماز پڑھا کر، روزہ رکھا کر، پھر وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر سمجھ لیتا ہے کہ میری گردن پہ کیا کیا حقوق ہیں، میں نے خود انہیں ادا کرنا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ کتاب پڑھیں۔ مجلس میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجلس فقط گائیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، یہ ایک سمندر میں سے ایک قطرہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنے علوم اہل بیت ہیں کہ جو عربی زبان میں پڑھے ہوئے ہیں، جو ہم تک منتقل
نہیں ہوئی ہیں وہ کہاں سے منتقل ہوں گے؟ ہماری اس قوم کے جوانوں، بزرگوں اور بچوں کو تو عربی لینگویج آتی نہیں ہے۔ یہ ممبر پہ آنے والے کا فریضہ ہے، وظیفہ ہے، جو عربی اور دیگر زبانوں کو، جو اسلامی زبانیں ہیں، ان کو پڑھے، سمجھے اور اپنی قوم تک حقائق کو پہنچائے۔ جو اس بات سے جتنے متفق ہیں وہ 3 مرتبہ صلوات بھیج دیں۔ بس گفتگو کو یہیں روک کے کل انشاءاللہ یہیں سے اس گفتگو کو جہاں روکا ہے، اب ہمارا زمینہ ہموار ہو گیا ہے کہ اس زہر والے مسئلے کو ہم کل انشاءاللہ حل کریں گے۔ ہم نے ابھی تمہید مکمل کر لی ہے۔ بس میرے دوستو، 2 دن کا غریب کربلا مہمان رہ گیا ہے۔ اجرکم اللہ، چند جملے آپ کی محبت کی خاطر مصیبت کے کہوں گا۔ علامہ یا شاہ صاحب بھی پڑھا کرتے تھے اور کتاب ریاض القدس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ جب اللہ نے امیر المومنین کو جناب ام البنین سے حضرت عباس جیسا جوان عطا کیا نا، تو امیر المومنین کے سامنے جناب عباس کو لایا گیا۔ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جناب عباس۔ جناب ام البنین سے کہا سفید کپڑے کو کھولو۔ کپڑا کھولا، 2 ننھے بازو باہر نکالے، اس بازو کو بھی چوما اور اس بازو کو بھی چوما۔ اجرکم اللہ، بڑا بامعرفت مجمع، اس بازو کو بھی چوما اور اس بازو کو بھی چوما۔ جناب ام البنین نے کہا آقا کیا میرے عباس کے بازوؤں میں کوئی نقص ہے کہ آپ عباس کے بازوؤں کو چوما ہے؟ آپ نے عباس کے ہونٹوں کا بوسہ نہیں لیا، آپ نے عباس کے رخساروں کا بوسہ نہیں لیا، آپ نے عباس کی پیشانی کو نہیں چوما ہے۔ چوما ہے تو فقط عباس کے بازوؤں کو چوما ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا ام البنین تو برداشت نہیں کر پائے گی اگر میں نے بتایا تو۔ کہا مولا بتائیے، میں برداشت کروں گی۔ کہا ام البنین ایک وقت آئے گا میرا یہی بیٹا میرے غریب کربلا بیٹے کی نصرت میں اپنے یہ دونوں بازو کٹا دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں جناب عباس کی شہادت پڑھنا بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے اور میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں نے فقط منظر کشی کرنی ہے، تو نے اپنے ذہن کو کربلا میں لے کے جانا ہے، چکوال میں نہیں رہنا۔ کوئی بندہ چکوال میں نہ رہے، آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کو کربلا کی طرف لے جا۔ ام البنین کے اس چاند کے مسائل پڑھنے لگا ہوں جس کی شہادت کے بعد جناب ام البنین جنت البقیع میں 5 قبریں بناتی تھیں، 4 قبروں کے نشان مٹا دیتی تھیں اور 1 قبر کا نشان باقی رکھتی اور رو رو کے کہتی تھی میرے عبداللہ، میرے عثمان، میرے جعفر، تم پہ رونے کے لیے ام البنین موجود ہے، لیکن میں اس غریب پہ روں گی جس کی ماں موجود نہیں ہے، میں حسین پہ روں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادارہ نے مظلومی کرنا، یہی وجہ ہے نا جب بشیر نے آ کے منادی دی تھی نا مدینہ میں، جناب ام البنین نے آ کے پہلے تو امام حسین کا پوچھا، پھر بعد میں پوچھا نا کہ جب بشیر نے بتایا کہ آپ کا عباس زین سے اتر گیا تھا، بی بی نے پوچھا کتنوں نے میرے عباس کو زین سے اتارا تھا؟ کہا 4000 کے لشکر نے جو نہر فرات پہ تھا انہوں نے تیرے عباس کو اتارا تھا۔ کہا بس 4000 سے میرا عباس اتر گیا؟
بس 4,000 سے میرا عباس اترا. کہا نہیں میری آقازادی، پہلے تیرے عباس کے بازو کاٹے گئے، پھر عباس کو زین سے اتارا گیا. پھر میری آقازادی نے کہا اب میں سمجھ گئی ہوں، اور رخ کربلا کی طرف کیا. کہا عباس لو کان سیفک بیدک، اگر تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی، وہ کس میں یہ جرت تھی تجھے زین سے اتار سکتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، آخری تمہید کا جملہ، مصائب کی طرف آ رہا ہوں. عذری شاعر ہے اہل بیت علیہ السلام کا. 10 محرم کی رات ہے. عذری نے مصائب اہل بیت لکھنے شروع کیے. پہلا شعر عذری نے لکھا نا، یوم استجار به، یوم ابو الفضل استجار به الہدا. 10 محرم کا دن وہ تھا کہ جب سارا دین حسین کی پناہ میں تھا اور حسین عباس کی پناہ میں تھا. سارا دین حسین کی پناہ میں تھا اور حسین عباس کی پناہ میں تھا. یہ لکھ کے قلم رکھ دیا. کہا یہ میں نے مولا حسین کی توہین کر دی ہے. حسین ہے معصوم، عباس ہے غیر معصوم. بھلا معصوم غیر معصوم کی پناہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں لکھتا اگلا جملہ. کاغذ قلم رکھ دیا. جب تھوڑی دیر کے لیے سویا نا، امام مظلوم خواب میں آئے. کہا عذری جو تو نے لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے. 10 محرم کے دن نہ فقط میں عباس کی پناہ میں تھا، اور میری زینب بھی عباس کی پناہ میں تھی، میری سکینہ بھی عباس کی پناہ میں تھی، اور ساری بیویاں عباس کی پناہ میں تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سب چلے گئے نا، جب تنہا عباس رہ گئے. کبھی اس خیمے میں آتے ہیں، کبھی اکبر کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. وجدہ خالیا، خیمے کو خالی پایا. قاسم کے خیمے میں آئے، پردہ اٹھایا، دیکھا خیمہ خالی ہے، قاسم نہیں ہے. اون و محمد کے خیمے میں آئے، وجدہ خالیا، دیکھا کہ خالی ہے. جب کوئی بھی اپنا ساتھی نہ ملا نا، تو آئے مولا حسین کے پاس. کہا مولا حل لی من رخصہ، کیا مجھے کربلا کے میدان میں جنگ کی اجازت مل سکتی ہے؟ مولا اگر اذن دینا مجھے جنگ کا، میں اکبر کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں، میں قاسم کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں. جب سنا نا کہ عباس بھی جا رہے ہیں، مولا نے کہا عباس انت صاحب لوائی، عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. علم بردار کا نام آنا تھا. عباس نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا. کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے وہ جس کا عباس علم بردار ہے؟ مولا مجھے جانے دیجئے. اجرکم اللہ. کہا جانا ہی ہے نا عباس. فَطْلُبْ لِهَا فَطْلُبْ لِهَا الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِّنَ الْمَاءِ، بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کا بندوبست کر کے جاؤ. مولا عباس نے کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لیا ہے. مولا عباس نے مشکیزہ لیا ہے، اور مولا عباس نے ایک ہاتھ میں علم لیا ہے. چلے ہیں. 4000 کا پیرا تھا نہر فرات کے کنارے پہ. عزاداران اس ہاشمی شیر نے ایسے وار کیے، 4000 کے لشکر کو دور کیا، نہر فرات سے بھگایا، کئی کو قتل کیا، گھوڑے کو پانی کے اندر داخل کیا نا. جب میرے آقا نے پینے کا ارادہ کیا، حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی. کہا رہتی دنیا تک وفا کی ایسے سطریں لکھ جاؤں گا، وفا بھی شرمندہ ہوگی. عباس پانی پی سکتا تھا، لیکن سکینہ پیاسی ہے، وہ علی اصغر پیاسا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں. جب تک سکینہ پانی نہ پیے گی، عباس پانی نہ پیے گا. عزادارو پانی سے مشکیزہ بھرا، واپس پلٹ رہے ہیں.
ایک کمینے نے مولا عباس کے دائیں بازو پہ وار کیا، مولا کا دائیں بازو کٹا، مشک کو بائیں بازو میں ڈالا، ایک کمینے نے وار کیا، مولا عباس کا بائیں بازو کٹا۔ اب حالت کیا ہے؟ مولا عباس نے مشکیزے کو اپنے منہ میں لیا اور گھوڑے کی زین پہ یوں جھک گئے کہ کوئی تیر آتے ہیں تو میرے بدن میں لگیں، لیکن مشک سلامت رہے۔ تیروں کی چاروں طرف سے بارش ہوئی۔ دشمن کا سپاہی کہتا ہے عباس کے بدن میں اتنے تیر لگ چکے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی عباس کیوں نہیں گر رہے، لیکن پتہ تب چلا آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی جان مشک میں ہے۔ وہ ایک تیر آیا، مشک کو لگا، پانی بہا، عباس کی امیدیں ٹوٹی، سکینہ عباس شرمندہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم کربلا گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے نا۔ ایک روضہ خان ہے عرب میں، ایک خطیب ہے، عبدالرزاق مکرم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک خطیب ہے، اس کی خواب میں بی بی آئی، بی بی نے کہا اے خطیب تو نے میرے بیٹے کے مصائب کبھی نہیں پڑھے ہیں؟ کہا بی بی میں ہمیشہ حسین ابن علی کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، حسین ابن علی کی بات نہیں کر رہی، میں عباس کی بات کر رہی ہوں، تو میرے عباس کے مصائب بہت کم پڑھتا ہے۔ بی بی نے کہا میں تمہیں مصیبت بتاتی ہوں، تو مجلس میں پڑھا کر۔ جب کوئی جوان بلندی سے نیچے آتا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ وہ عباس نے جب گھوڑے کی زین کو چھوڑا، ہاتھ تو موجود نہیں تھے، اللہ جانے کیسے گھوڑے کی زین سے وہ میرا عباس آیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا ختم کر دی مصیبت۔ پہنچے نا جب بھائی کے لاشے پہ، مولا عباس کے پاس پہنچے نا جب سید الشہداء، دیکھا جسم میں اتنے تیر لگ چکے ہیں، کوئی جگہ سلامت نہیں ہے جہاں غریب کربلا بوسہ دے سکے۔ آنکھ میں تیر بھی لگ چکا ہے اور مولا عباس رو رہے ہیں۔ آنکھ سے تیر نکالا، پوچھا عباس تو رو رہا ہے؟ کیا رو رہا ہے؟ تمہارا درد بڑا درد ہے، تیرے بازو کٹے ہیں، کربلا میں کسی شہید کے بازو ایسے نہیں کٹے ہیں جیسے تیرے بازو کٹے ہیں، درد تجھے بڑا ہے۔ مولا میں اپنے درد کو یاد نہیں کر رہا، مولا میں تو وہ منظر یاد کر کے رو رہا ہوں جب اکبر گرے تھے، آپ دوڑ کے آئے، سر گود میں رکھا، قاسم گرے، آپ دوڑ کے آئے، سر گود میں رکھا، میں گرا، آپ دوڑ کے آئے، سر گود میں میرے رکھا، میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ ذوالجناح سے اتریں گے، کون ہوگا جو آپ کے سر اقدس کو اٹھا کے گود میں رکھے گا؟ میں کہوں گا عباس غم نہ کر، کوئی آئے نہ آئے، جنت البقیع سے وہ زخمی پہلو بی بی ضرور آئے گی۔ اجرکم اللہ۔ اللہ جانے آپ بھی کچھ لوگ انتظار میں ہیں، میں مصائب پڑھوں گا۔ عزادارو ختم کر دیا میں نے مجلس، ختم کر دیا میں نے مجلس۔ سید الخوئی کا آخری جملہ اور ختم۔ آیت اللہ سید خوئی کے بارے میں ملتا ہے، جب بھی کسی معصوم کی زیارت کو جاتے نا طویل ترین زیارت پڑھتے، مولا علی کو زیارت کو آتے لمبی زیارت پڑھتے، کاظمین جاتے لمبی زیارت پڑھے، سامرہ جاتے لمبی زیارت پڑھتے، مولا حسین کے پاس آتے لمبی زیارت پڑھتے، لیکن جب مولا عباس کے پاس آتے نا تو 2 جملوں میں زیارت پڑھ کے ختم کر دیتے تھے۔ کون سے 2 سلام پڑھا کرتے تھے؟ پہلا سلام جو سید خوئی پڑھتے تھے، ذرا میں تمہیں بتاؤں، سید خوئی زیارت کا پہلا جملہ کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی، اے عباس، اے حسین کی جوانی، میرا سلام ہو۔
آج رکھو من اللہ ماتم کی تیاری کر. دوسرا جملہ بڑا عجیب ہے. عزاداران مظلوم کربلا سید زادہ یہ دوسرا جملہ کہتا السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کے پردے. یہی وجہ ہے اکبر کا لاشا آیا، بی بی نے اکبر کی جوانی کا ماتم کیا. قاسم کا لاشا آیا، قاسم کی جوانی کا ماتم کیا. اون و محمد کی جوانی کا ماتم کیا. لیکن جب حسین خالی مشکیزے کو لے کے آئے، او زینب نے اپنے ہاتھ سر پہ رکھے. واہ حجابہ، ہائے میرا پردہ.